لکھا ہے دو طریقے کے حاجی، یعنی جو لوگ حج پہ جائیں گے ان کے لیے ہمارے خطیب نے وصیت کی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اور ہم میں سے ہر بھائی ایسے ہیں کہ کوئی نہ کوئی قریبی لوگ حج میں آتا ہی ہے یا قوم کا حج میں آتا رہتا ہے، تو آج ان کی بہت سنتے ہیں اور جو بھی بھائی حج پہ آئے ہوئے یا جانے والے ہیں ان کو کیا ہے کہ چیزوں کو وصیت کریں، سمجھائیں کہ کوئی چیزوں کو فرق ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کو سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خصوص اسلام بھیجنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں ایمان والو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیتا کہ اس کے کرنے کا حق ہے اور اس میں موت کی حالت میں آئے کہ مسلمان اس کے بعد کیا کہ مسلمان کے لیے جو حج پہ جاتا ہے شاید دوسرا کا ارادہ کرتا ہو تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوبی اور اسے کا اچھا فضا حاصل کرنے کے لیے خالص کرے، انسان توبہ کرے اور کوئی کیا خالص توبہ اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بری کر دے جو اس کے اوپر دوسرے کے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تمام معاملات کی مدد طلب کرے اور اللہ تعالیٰ سے حج کی حالت میں ہدایت اور آسانی کے لیے دعا کرے۔ اور اس بات کو ذہن میں کہ یہ جو سفر ہے وہ سب سے بہتر سفر ہے، اس سے بہتر اور سفر انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں پر یہ سفر بہتر ہے وہیں پر یہ سفر کیا مبارک نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان حج کرنے والا جو ہے وہ اس حج کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے پوری کوشش کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ تب تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی پہلی چیز ہے اگر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کرے یہ شرک ہے، اور اس طرف سے انسان کیا ہے کہ عمل کا پورا برباد ہو جائے گا، انسان مشرک ہو جائے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو انسان لازمی طور پر کیا کرے گا، اپنی مرضی کرے گا اور وہ بنا کوئی بات کرے، اور یہ بھی انسان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور مذاکرات انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ اور اگر انسان کے عمل میں سنت کی بو نہ ہو تو پھر وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی بھی عمل کیا اور وہ ہماری سنت کے مطابق نہیں کیا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف انسان کے دل کے اندر موجود ہو، اور جو کچھ بھی حکم دیا جائے یا جن چیزوں سے روکا جائے ان سے رکنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور ڈر انسان کی پورے سفر کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور بات کو خیال رکھے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے گھر پہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان حج کا ہوتا دیکھا ہے تو وہ دوسرا یعنی راستے کا بندہ اپنے ساتھ میں لے لے، جو کہ انسان کے راستے میں خرچ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھے اور ساتھ ساتھ میں انسان تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنائے، یہ سب سے بہتر تقویٰ ہے، یہ سب سے بہتر ذات راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں تم مجھ سے کرو میں کروں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ سفر کرتے وقت انسان اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائے، اہل علم کو جس کے بارے میں حج کا علم، جس کے پاس حج کا علم ہو، حج کی جانکاری ہو، ایسے لوگوں کو سفر کی حالت میں اپنا دوست بنائے۔ یہ کہ اگر اچھے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی طرح کی کوئی غلطی کرے گا تو اس کا ساتھ اس کو بتا دے گا کہ اس کام کو ایسے نہیں اس طرح سے کرنا۔ لیکن اگر انسان غیر لوگوں کو یعنی اچھے لوگوں کو ساتھی نہیں بناتا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان کیا ہے خود بھی غلط کرے گا اور دوسرے کو بھی غلطی میں اٹھائے گا۔ یہ سفر کی حالت میں ایسے لوگوں سے جو بالکل ضرور کرنے والے ہیں لوگ ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی چیز کے ہے بھائی
حج کرنے والا لوگ اپنے اوقات کو غنیمت سمجھے، اس لیے کہ ان کے لیے جو وقت ہے حج کے یا وہ بہت ہی زیادہ قیمتی وقت ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، دعا میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور اسی طریقے سے مسلمان لوگوں کے لیے دعا کرنے میں، علم حاصل کرنے میں اور حج کے اندر جو کچھ درد کیا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے میں اپنے وقت کو گزارے، فالتو اور گناہ کے کاموں سے پرہیز کرے اور جس کام سے یا جس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے اسے بچنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کی حالت میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا یا کہ ایسی چیز نہیں کیا جو حج کے خلاف ہو، تو وہ ایسے ہی حج کر کے اپنے گھر میں لوٹتا ہے جیسے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مختصر بخاری کی روایت ہے۔ سبھی چیز یہ ہے کہ حاجی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے صحت کا بھی خیال رکھے، کھانے پینے میں ایسی چیزوں کا استعمال نہ کرے جو واضح کھلی طور پر باہر کی پھرتی رہتی ہے، بس اور زیادہ سے زیادہ پانی پیے، سائے کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرے، ساتھ میں چھتری بھی لے اور کماوا بھی لگائے ضرورت ہو، اور بھیڑ سے بچنے کی کوشش کرے، جہاں پر بھیڑ بھڑکا ہو وہاں سے بچنے کی کوشش کرے اور اسی طریقے سے ایسی جگہوں پر چلنے کی پرہیز کرے جہاں پر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سامنے چیز یہ ہے کہ حج کرنے والا لوگ اللہ تعالیٰ نے جو جن چیزوں میں چھوٹ دیا ہے ان چیزوں کو لینے کی کوشش کریں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آزادی پیدا کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ کے طور پر انسان کو دیا ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ حج کرنے والا لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کرے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور حج کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، ان کو ادا کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کرے اور بھیڑ کے وقت میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرنے سے کہا تھا کہ لوگوں سکونت سے اختیار کرو، سکونت سے اختیار کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر تم طاقتور انسان ہو، اس لیے تم پتھروں کے اوپر لوگوں کے ساتھ جلدی چل جانے یا جو ہے روٹی لگانے سے پرہیز کرو تاکہ تم دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ نبی کیا ہے بھائی کہ حج کرنے والا جو یہاں کی حکومت کی طرف سے جو بھی چیزیں صادر کی جاتی ہیں، جو بھی قانون یا جو بھی توجیحات یہاں کی حکومت لوگوں کو بتاتی ہے اس کے مطابق عمل کرے، چاہے وہ چیز آپ کے حج سے متعلق ہو، آپ کے کھانے پینے سے متعلق ہو، آپ کے رہنے سے متعلق ہو یا اور بھی کسی چیز سے متعلق حج کے حالت میں، تو یہاں کا جو مرور کا قانون ہے یا یہاں کی جو حکومت جو کچھ آپ کرتی ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم ولی امر کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ دسویں چیز یہ ہے کہ یہ عورتوں سے متعلق ہے کہ جو بھی عورتیں حج جاتی ہے وہ حجاب شریف کی پابندی کریں، اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے نہ کھولیں اور اسی طریقے سے بڑھنے سمجھنے سے پرہیز کریں تاکہ دوسروں کے لیے کچھ جگہ نہ بن سکے۔ دوسرے خطبہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بعد کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ضرور جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اور اس کے عدالت فرمانبرداری کرو تاکہ آپ کی رضامندی کو پا سکیں۔ لوگوں یہ وہ سب جن دنوں سے ہمارا گزرتے ہیں یہ ذوالحجہ کے 10 ایام جو ہے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر کرنے والا ہے، تو اس لیے یہ ذوالحجہ کے 10 دن کو جو مبارک دن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرو اور گناہوں سے معافی کرو۔ بات کو یاد رکھو کہ ان ایام میں ان 10 دنوں میں جو کرنے کے کام ہے ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان
زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان قربانی کرے، اور یہ قربانی آپ کی طاقت کے مطابق ہے، آپ کے اوپر طاقت سے تو آپ قربانی کرو۔ اور قربانی کے دن سب سے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنا، اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک روز تک روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی کرو، اس لیے کہ یہ ایک عمل کرنے کا دن ہے، اور انسان کی زندگی میں یہ دوبارہ دن آئے یا نہ آئے کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے ان دنوں کو غنیمت سمجھو، اور اس میں نیکی کرنے میں شرکت کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اور ان تکبیر کا بھی خیال کرو جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے ان دنوں میں پڑھنے کے لیے۔ اور یہ تکبیر جو ہے اللہ لا الہ الا اللہ طرف دیکھنے کے بعد سے لے کر کے انسان عرفہ کی فجر تک ہے، عرفہ کے دن فجر کی نماز تک ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ عرفہ کے دن فجر کے بعد سے یہ تکبیر جو ہے نماز کے بعد ہو جائے گی، ہر نماز کے بعد کریں گے، جبکہ ابھی آپ حالت میں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، بچوں کا راز کریں، سنت کا خاص خیال رکھیں، کیا ملتا ہے اور کہاں تک نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نبی کی عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ میری نفل عبادت کر کے بہت ہی زیادہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، یا پھر جو میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں نے چیزوں کو غنیمت سمجھو، اور زیادہ سے زیادہ جو استطاعت اس کے اندر سب کو قرآن مجید کی تلاوت اور اسی طریقے سے ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص کرا ہے۔ اس کے بعد آخر بات وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ عید کی نماز جو ہے وہ 5:26 میں شروع ہو۔ عیدگاہ کے اندر بھی جتنی ساری عیدگاہ ہے وہ تمام جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سنائیے میں جو یہ 5 جہاں تک ہے اس کے اندر بھی ادا کی جائے، اور عید کی نماز 5:26 کو ہوگا، کہ ہر بھائی سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتیں